إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. محترم سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شب برات جو ہمارے معاشرے میں شب قدر کے نام سے بھی مشہور اور معروف ہے، شعبان کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے تصورات اور ہمارے خیالات میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ایک مبارک رات آتی ہے، ایک مقدس رات آتی ہے، ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شب برات کا تصور اس طرح ہے کہ شب برات ہمارے معاشرے میں ایک تہوار کی شکل میں آتی ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ شب برات ایک تہوار کا دن ہے۔ عزیز دوستو، شب برات کا جو تصور اور جو خیالات ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس طرح کے تصورات اور خیالات مناسب نہیں، اس لیے کہ شب برات کوئی تہوار کا دن نہیں ہے۔ اسلام کے اندر سال میں صرف 2 تہوار آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے صرف 2 تحفے تہوار کی شکل میں آتے ہیں، جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن شب برات جیسے ہی آتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں، بچوں کے لیے نئے کپڑوں کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑے بھی نئے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ شب برات کے موقع پر ان چیزوں کا اہتمام کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، کوئی کار خیر نہیں ہے۔ بھئی گھروں کی صفائی ستھرائی کا کرنا تو ہر وقت ضروری ہے، اچھے کپڑوں کا پہننا ہر وقت ضروری ہے، لیکن شب برات ہی کی مناسبت سے اس چیز کا اہتمام کرنا یہ غلط ہے، یہ ایک رسم ہے، اور اسلام نے رسموں کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے رسموں کو بڑھاوا نہیں دیا ہے۔ شب برات کی مناسبت سے جو چیزیں ہم کرتے ہیں، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا، گھروں کی صفائی کا اہتمام کرنا، یہ سب رسمیں ہیں، اور اس اسلام کے اندر رسموں کو ختم کرنے کا حکم ہے، نہ کہ رسموں کو بڑھاوا دینے کا حکم ہے۔ صفائی ستھرائی کا جہاں تک معاملہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے النصف طہارت الایمان، کہ پاکی، صاف ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہمارے گھر تو مستقل صاف ستھرے رہنے چاہیے، صفائی ستھرائی ہر وقت رہنی چاہیے، لیکن شب برات ہی کے موقع پر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت اس سال میں 1442 ہجری اور 2021
اس وقت جو شب برات 28 تاریخ میں ہوگی، اس موقع پر ہمارے اس ملک کے اندر رہنے والے دیگر برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا ایک تہوار ہے جسے وہ ہولی کے نام سے ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور شب برات اور ہولی یہ اتفاق کے دونوں ایک ہی موقع پر پڑ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات کے موقع پر جو ہمارے مسلمان بھائی دیگر فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، وہ اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اگر انہیں عبادت کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر رہ کر کریں، مسجدوں میں جمع ہو کر نہیں۔ مسجدوں میں جمع ہو کر نفلی عبادت کا شریعت میں کہیں سے کہیں تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو عبادت کرنی ہے اپنے گھر کے اندر رہ کر کریں، اس لیے کہ ہمارے دیگر برادران وطن جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اپنا تہوار منائیں گے، ہولی منائیں گے، اور مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہندو بھائیوں کا ساتھ دیں کہ انہیں اپنا تہوار منانے دیں، اور آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جتنا آپ کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، وسعت ہو، نہیں تو اپنے گھر کے اندر رہ کر آرام کریں۔ شب برات کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ شب برات پر کوئی خاص وظیفہ پڑھا جائے، کوئی خاص ذکر کیا جائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب برات کے موقع پر کوئی خاص وظیفے کا اہتمام کرنا یا کسی خاص وظیفے کا پڑھنا، اس کا کوئی ثبوت حدیث پاک یا قرآن سے نہیں ملتا ہے۔ شب برات پر نہ کوئی خاص وظیفہ متعین ہے، نہ کوئی ذکر متعین ہے۔ آپ کوئی بھی ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شب برات کے موقع پر ہی اس کا اہتمام کریں گے، یا نفلوں کا اہتمام آپ شب برات کی رات میں ہی کریں گے۔ آپ نفلوں کا اہتمام کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں شعبان کی 15ویں شب کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں، اور اس میں بھی یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے مکان میں، اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کے کسی حصے میں آپ اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھانا گوارا نہ کیا۔ آقا علیہ السلام خود اٹھے، خاموشی کے ساتھ اٹھے، اور خاموشی سے آپ وہاں سے اٹھ کر جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر جنت البقیع میں قبرستان کے مردوں کے لیے دعا استغفار کی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ میرے آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے خاموشی سے گئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع کے اندر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے تھے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اکثر راستوں پر موٹر سائیکل لے کر اس طریقے سے نکلتا ہے کہ جیسے اس کے لیے کوئی خوشی کا ماحول، کوئی جشن کا ماحول ہو، اور راستوں پر بدتمیزی، بد اخلاقی سے وہ پیش آتے ہیں۔
ان کے کردار سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کتنے بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں، حالانکہ اسلام تو ایک اخلاق مندی کا ثبوت دیتا ہے۔ اسلام تو اخلاق سکھاتا ہے، اسلام نے تو تہذیب دی ہے، اور مسلمان اسلام کو اس انداز سے، اس طریقے سے بدنام کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پریشان نہ کرو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس سے پریشان رہے، کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ موقع جو اس وقت آ رہا ہے کہ ہولی بھی اسی دن ہے اور شب برات، ہمارے ذہنوں میں جو تصور، جو خیالات ہیں، یہ انہی خیالات کی، جو خیالات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے جو شب برات ہم مناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسا کوئی کام ہرگز نہ ہو کہ جس سے ہمارے دیگر برادران وطن کو کوئی تکلیف پہنچے، انہیں کوئی پریشانی بنے، اور جو ہمارے ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو نفرتیں پھیلانا چاہتی ہیں، آپس کے اتحاد اور اتفاق کو دشمنی میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، آپس کے پیار کو عداوت میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، انہیں کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے باہر نکلنے کو کوئی ایشو بنا کر، کوئی فائدہ بنا کر اس ملک کے اندر کوئی بڑا فساد پیدا کر دے، آپ کے پیار کو ٹھیس پہنچا دیں، آپ کی محبتوں کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ فرقہ پرست طاقتوں کو اور بدتمیز بد اخلاق لوگوں کو آپ ایسا موقع ہرگز نہ دیں۔ میں اپنے ایمان والے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ میرے ایمان والے بھائی مسلمان وہ اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ اگر اللہ نے انہیں وسعت دی، طاقت دی، ہمت دی، تو وہ رات بھر اللہ کی عبادت کریں، اور صرف اسی رات میں نہیں اور صرف نفلی عبادتوں میں نہیں بلکہ فرض کا بھی اہتمام ضروری ہے، فرض کا اہتمام کریں۔ نفلیں بعد میں ہیں، فرض پہلے ہیں۔ جس طریقے سے آپ شب برات کی رات میں پوری رات جاگتے ہیں، آپ اپنی پوری زندگی کا یہ عمل بنا لیں کہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی، ہم نفلوں کو اتنا بڑا مقام دے دیتے ہیں اور فرضوں کو نفلوں سے بھی زیادہ گرا دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سے فرضوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور فرضوں میں کوئی کمی اور بیشی ہوگی تو یہ نفلیں ہمارے کام آئیں گی، لیکن جہاں فرض ہی نہیں ہوں گے تو وہاں نفلیں ہماری کیا کام آئیں گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ضروری ہے کہ ہم فرضوں کا اہتمام کریں، فرائض نماز کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد نفلوں کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے نفلوں کا اہتمام کریں، لیکن نفلوں کو اتنا بڑھاوا نہ دیں کہ فرض کو بھول جائے۔ اس موقع پر اخلاق مندی کا بھی ثبوت دیں، پیار محبت کا بھی ثبوت دیں کہ آپ ایسے ماحول اور ایسے فضا کے اندر اپنے گھروں کے اندر رہ کے انشاءاللہ عبادت کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اور 15ویں شعبان کا ہمت ہو، طاقت ہو، اللہ نے آپ کو ہمت دی ہو، نفلی روزہ ہے رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے تو ثواب ہوگا، روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے روزے فرض ہیں، ان کے روزوں کا اہتمام انشاءاللہ ہم سب کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے جوانوں کو بھی، اپنے بھائی بہنوں کو بھی سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ وہی شب برات کے موقع پر کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے ہمارے دیگر برادران وطن کو اور ہمارے پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے گی۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔